ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر ہم لائے ہیں آپ کے لیے دین اور دنیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، رحمتوں کا مہینہ چلا ہے، رحمتوں کا مہینہ چلا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ محترم سامعین، دین و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا خصوصی پروگرام دین و دنیا میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج کا یہ پروگرام آخری پروگرام ہوگا اور آج کی رات 27ویں کی رات ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت اوئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ 27ویں کی رات ہی شب قدر ہوتی ہے، لیکن یہ بات حتمی نہیں ہے، بلکہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی اکہری 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے، لیکن 27ویں کی رات شب قدر کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ رات مل گئی تو زندگی کا خلاصہ مل گیا، اس لیے یہ رات خاص طور پر ہمیں چوکنا نہیں چاہیے۔ اس رات میں بڑھ چڑھ کر عبادت ہونی چاہیے۔ یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کی توفیق اگر ہم کو مل جاتی ہے تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملا۔ یہ وہ رات ہے جس کی عبادت پچھلے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے سال بھر کے فیصلہ کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی کی رات ہے، یہ رات سکون کی رات ہے۔ اس رات میں فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ بڑا بدقسمت ہوگا وہ انسان جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حرم خیرها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا کل محروم۔ جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے وہی آدمی محروم رہ سکتا ہے جو واقعی محروم ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس مناسبت سے ہم آج کی رات بڑی قیمتی باتیں کرنے والے ہیں۔ یہ دل کی آواز ہوگی جسے دل تک پہنچانا مقصود ہے۔ ذہن کو فارغ کر لیجئے اور کچھ دیر کے لیے میری ان باتوں پر دھیان دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ کائنات جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بنایا ہے۔ زمین اور آسمان اللہ کی رحمت سے قائم ہے، سورج اور چاند اللہ کی رحمت سے منور ہے، جنات اور انسان، حیوانات اور نباتات، چرند اور پرند، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بنائی ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بہترین سانچہ میں ڈھالا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں 360 جوڑ نہ ہوتے تو ہم کسی کام کے نہ ہوتے، صرف جسمانی ڈھانچہ ہوتے۔ اگر ہماری زبان سافٹ نہ ہوتی تو بات نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہماری آنکھوں پر پپوٹا نہ ہوتا تو اپنی آنکھوں کو گرد و غبار سے بچا نہیں سکتے تھے۔ یہ سب ہمارے رب کا کرم ہے، یہ سب ہمارے رب کا رحم ہے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو اپنے آخری دین سے محروم رکھا، اسے سمجھنے کی توفیق نہ دی۔ بہت ساری نعمتوں کے باوجود یہ دین انہیں نہ دیا، لیکن ہم پر یہ کرم فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا۔ مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھیں کھولیں، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کر سکتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ہم بھی انسانوں اور جانوروں کی پوجا کر رہے ہوتے، لیکن اس نے ہم پر رحم فرمایا، ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ وہ دین دیا جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی تھی، جس پر چل کر ہم دنیا میں سربلند ہوتے اور آخرت میں کامیاب۔ یہ اللہ کا قانون تھا جو ہماری بھلائی کے لیے آیا تھا۔
ذرا سوچئے، ہم بڑے فخر سے اپنے ملک کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اور جو نہ کرے اسے غدار وطن کہتے ہیں، اور اس کے لیے سزا بھی طے کرتے ہیں۔ بلکہ ایک اور مثال لیجئے، اگر ہم اپنے نوکر سے کہتے ہیں کہ پانی لا کر دو، وہ پانی لا کر نہیں دیتا، 2 بار کہتے ہیں، 3 بار کہتے ہیں پانی لا کر دو، اور وہ پانی لا کر نہیں دیتا، تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اسے فوراً کام سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے کہ ہم اپنے رب کے قانون پر کتنا چلتے ہیں، اپنے رب کے قانون پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر دن اس کے قانون کو توڑتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا کرم دیکھیں کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ ہم اسی کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، اسی کی زمین پر چلتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور اسی کی دن بھر نافرمانی کرتے ہیں، اسی کی غیرت کو پامال کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ اسے برداشت کر رہا ہے۔ اگر اس نے ہمارے کرتوتوں پر ہمیں پکڑا ہوتا تو نہ جانے ہمارا وجود ہی مٹ چکا ہوتا۔ اس نے اپنی کتاب میں کہہ دی تھی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے پکڑتا تو اس زمین کی پیٹھ پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں کہ اگر وہ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا اور زمین ہمیں نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا اور آسمان ہمیں اچک لیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ وہ حلیم ہے، کیونکہ وہ بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بلکہ اس نے ہم پر اپنی نعمتیں بھی جاری رکھیں، ہمیں کھلاتا اور پلاتا رہا۔ وہ تو کافروں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے جو رات دن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ کائنات کو پیدا کرتے وقت اس نے اپنے پاس عرش کے نزدیک یہ لکھ دیا تھا، اس کے پاس آج بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے وہ لفظ؟ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے۔ محترم بھائیو، ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی نظروں کے سامنے کرتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کرم دیکھو کہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، انسانوں کی نگاہوں سے اسے چھپا دیتا ہے۔ اگر وہ اسے کھول دیتا تو ہم کیسے ذلیل ہوتے، کیسے ہماری بدنامی ہوتی، کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ ہوتے۔ اس کی رحمت ہوئی کہ اس نے اس پر پردہ ڈال دیا، بلکہ دوسروں کو بھی پردہ کرنے پر ابھارا گیا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بلکہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس بلائے گا، اس کو اپنے قریب کرے گا، اسے اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد دلائے گا۔ میرے بندے، فنا گناہ کو یاد کرو، تو نے فنا دن فنا کام کیا تھا، فنا دن فنا گناہ کیا تھا، اس کے ایک ایک گناہ کو یاد دلائے گا۔ اب بندہ سوچے گا کہ لو میری تباہی آ گئی، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا سترتها علیک فی الدنیا وہا انا اغفرها لک اليوم، دنیا میں نے اس پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا رب ہے ہمارا، وہ تو رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی رحمت کا اندازہ کریں۔ جس رب پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کھولیے اور پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اسی آیت سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے، پھر ہر سورہ کی شروعات میں اسی آیت سے ہوتی ہے، بلکہ سورہ فاتحہ جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہو تو ماں کے کردار پر غور کیجیے۔ جی ہاں، ماں کے کردار پر غور کیجیے۔ ماں بچے کو 9 مہینہ تک پیٹ میں پالتی ہے، جنم دیتے وقت بڑی پریشانی جھیلتی ہے، اپنے خون کے قطرہ قطرہ کو دودھ اپنے بچے کو بنا کر کے پلاتی ہے، اس کے
قطرہ قطرہ سے دودھ بنتا ہے جسے ایک ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے، بچے کے ہر ناز نخرے کو برداشت کرتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ چند قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، جس بچے کو دیکھتی اسے اپنے گود سے چمٹا لیتی تھی، ہر بچے میں اسے اپنے بچے کی صورت نظر آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنا بچہ مل جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا تھا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا، کبھی نہیں اے اللہ کے رسول، ایسا کیسے ہوگا کہ یہ عورت اپنے ننھے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ آپ نے فرمایا، ان اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے، جتنا رحم کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ 70 ماؤں تو کیا، 70,000 مائیں، 70,000 مائیں تو کیا، 70 لاکھ مائیں، 70 کروڑ مائیں، 70 ارب مائیں، بلکہ شروع انسانیت سے قیامت کے دن تک پیدا ہونے والی ماؤں کی ممتا کو جمع کرو، اللہ کے رحم کے سامنے ان ساری ماؤں کی ممتا سمندر سے قطرہ کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ جی ہاں، یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ہم رحمت باری تعالیٰ کا تصور نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، اس میں سے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا جس سے انسان، جنات، چوپائے اور کیڑے مکوڑے آپس میں رحم کرتے ہیں، اور 99 رحمت کا حصہ اپنے پاس رکھا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ جی ہاں، قیامت کے دن رحم فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان جہنمیوں پر رحم فرمائے گا جنہوں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا تھا، شریعت کی اطاعت کی تھی، لیکن گناہوں کے پاداش میں جہنم میں چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ ان کے بارے میں سفارش کریں، چنانچہ فرشتے سفارش کریں گے اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیں گے، وہ سفارش کریں گے اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ پھر مومنوں کو حکم دیں گے، وہ سفارش کریں گے اور بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا، شفاعت الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمین، فرشتوں نے سفارش کر لی، نبیوں نے سفارش کر لی اور مومنوں نے سفارش کر لی، اب ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات باقی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالے گا اور ایک مٹھی لوگوں کو جہنم سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں کتنے لوگ ہوں گے ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لم يعملوا خیرا قط، انہوں نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا ہوگا لیکن موحد رہے ہوں گے۔ قد عادوا حمما، وہ جل کر راکھ بن چکے ہوں گے، انہیں اللہ تعالی نحر الحیات میں ڈالے گا، چنانچہ ان کے اندر پہلے جیسی زندگی لوٹ کر آ جائے گی، پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کا کرم، اللہ رب العالمین کا فضل۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے رب سے لو لگائیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جب آپ سے معاملہ کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ سے نفع کمائے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے معاملہ کرتا ہے تاکہ آپ اس سے کمائیں اور فائدہ حاصل کریں۔ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، جبکہ گناہ کی صورت میں وہ اپنے فرشتے سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو 6 گھنٹہ تک توبہ کی مہلت دو۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو 1
ہی گناہ ہمارے کھاتے میں لکھتا ہے اور وہ بھی بہت جلد مٹ بھی جاتا ہے۔ آنسوؤں کا ایک بند ہزاروں گناہوں کو بہا لے جاتا ہے اور اس کے راستے میں ایک قدم لاکھوں گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کی محبت دیکھیں کہ رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اترتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا کہ ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ ہم اس کی دعا قبول کریں۔ ہر رات اللہ رب العالمین رات کے تیسرے پہر میں سمائے دنیا پر اتر کر کے اعلان کرتا ہے ہماری خاطر، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس نے اپنا نام ہی غفور رکھا ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ جی ہاں، اللہ کی ذات تو غفور ہے، رحیم ہے، اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک سورج پچھم سے طلوع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانی سوچ سے بالا تر ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے، پھر وہ شرمندہ ہوا اور مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلا۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ کیا اس گناہ سے توبہ کرنے کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ تیرے لیے توبہ نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ 100 آدمیوں کا قاتل بن چکا تھا۔ اس نے پھر کسی عالم سے مسئلہ پوچھا۔ عالم نے بتایا کہ آخر تیری توبہ اور اللہ کے بیچ میں کون سی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ لیکن میرا مشورہ ہے کہ فلاں گاؤں سے چلے جاؤ، اس گاؤں سے نکل جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اس گاؤں میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ رہو گے، عبادت کرو گے اور نیکی کام میں لگے رہو گے۔ وہ آدمی اس گاؤں کی طرف نکل جاتا ہے، ندامت ہے، پچھتاوا ہے، اور جا رہا ہے اس گاؤں کی طرف۔ آدھے راستے میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اس کی موت آ گئی۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگے کہ کون اس کی روح نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو ان کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیا، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپا جائے، جدھر جا رہا ہے اگر وہ قریب ہے تو نیکی کا فرشتہ روح نکالنے کا حق رکھے گا، اور جدھر سے آ رہا ہے اگر وہ قریب ہے تو عذاب کے فرشتے روح نکالنے کے حقدار ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس سے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس سے دور ہو جائے۔ جب ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا اس سے قریب پایا، اس لیے اس کی روح رحمت کے فرشتے نے نکالا۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے بندوں کی معافی کے لیے کیسے بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ عزیز بھائیو، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، صرف اسی کے سامنے اپنی عاجزی، بے کسی اور غلطی کا اظہار کیجئے، کیونکہ کامیابی کا ایک ہی دروازہ ہے، جو اس دروازے سے دھتکارا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور محروم ہو گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے، بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کو جو خوشی نصیب ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی صحرا میں، بیابان میں اونٹ پر سوار ہو کر سفر کر رہا ہو، کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے آرام کی خاطر لیٹ جاتا ہے اور اپنی سواری کو جس کے اوپر کھانے پینے کے سامان لدے ہوئے ہیں وہیں پر رکھ دیتا ہے۔ نیند سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا غائب ہو چکا ہے۔ وہ آدمی چاروں طرف اس بیابان میں اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ زندگی سے بے آس ہو کر کسی درخت کے نیچے موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے۔
وہ آدمی اسی فکر میں تھا کہ اس کی آنکھ کھلتی ہے، جگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اچانک اونٹ اس کے سامنے میں ہے جس پر سارا سامان لدا ہوا ہے۔ اب تصور کریں کہ اس کو کیسی خوشی ملے گی اپنے اونٹ کو پا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ملتی ہے جتنی خوشی زندگی سے مایوس اس آدمی کو اپنا اونٹ دیکھ کر کے اور پا کر کے ملی تھی۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، اگر ہماری توبہ سچی ہوتی ہے اور دل سے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ کا کرم دیکھیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ ہم نے جو زندگی بھر پہاڑوں جیسے گناہ کیے تھے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان میں، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کیا، ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر سچی توبہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہاڑوں جیسے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، ایک بوڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لاٹھی ٹیکتے ہوئے۔ راوی کا بیان ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی پلکیں لٹک رہی تھیں۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک آدمی ہے جس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں جس کا ارتکاب نہ کیا ہو، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہے، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر اس کے گناہوں کو زمین کے انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو سب کو ہلاک اور برباد کر دے۔ مراد اپنے آپ کو لے رہا تھا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے ان گناہوں کو زمین والوں پر تقسیم کیا جائے تو سارے زمین والے ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ فَهَلْ لَهُ مِن توبہ، کیا ایسے گناہ گار کے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اَأَسْلَمْتَ، کیا تم اسلام قبول کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اما انا فاشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی صحیح عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، فإن اللہ غافر لک ما کنت کذلک ومبدل سیئاتک حسنات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیا ہے۔ اس نے کہا، وغدراتی وفجراتی، کیا میری غداریاں اور میرے فسق و فجور کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا، وغدراتی کا وفجراتی کا، تیری غداریوں اور تیرے فسق و فجور کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ راوی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے لگا، یعنی وہ اللہ اکبر کا ورد کرنے لگا، اور کہتے کہتے وہ چلتا بنا، وہ کہتا جا رہا تھا اور جاتا جا رہا تھا، اللہ اکبر، وہ چلتا رہا یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، میری ان باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے، تو اب اپنے رب کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب سے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ وہ رب بڑا کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور توبہ کی قبولیت کے لیے علماء نے چند شرطیں رکھی ہیں۔ پہلے نمبر پر، ہم جو گناہ کر رہے ہیں یا جو گناہ ہم نے کی ہے اسے بالکلیہ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پر، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو۔ تیسرے نمبر پر، ہمیں اس عمل پر ندامت اور شرمندگی ہو، اور چوتھے نمبر پر، اگر اس کا تعلق کسی کے حق سے ہے تو اسے ادا کر دیا جائے۔ توبہ اور استغفار کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے تعداد متعین ہے۔ جس قدر ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار کریں۔ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم رات دن توبہ اور استغفار کرتے رہیں، ہم اپنے
آقا کو دیکھیں، اپنے نبی کو دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں دن میں 70 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے لوگوں کو استغفار پر ابھارتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو، میں دن میں 100 بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ جب ہمارے آقا جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، او جب دن میں 100 مرتبہ توبہ کریں، استغفار کریں، تو ہمیں کتنا توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اس کا اندازہ ہم اچھی طرح لگا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ استغفار کیسے کریں، تو اس کے لیے کوئی خاص طریقہ بھی متعین نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ خاص کر ابھی ہم شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں، ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا بھی زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ جب ہم اس رات کو پاتے ہیں تو اس میں کیا پڑھیں؟ آپ نے دعا سکھائی تھی، یہ کہنا اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو نہایت ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ پھر یہ دعا سنیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس لیے اس دعا کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے ورد کرنا چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ شیخ عبدالرزاق البدر مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات تھی، میں باہر نکلا تو دیکھتا ہوں چند نوجوان ہیں۔ میں ان کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، نوجوانوں، تم عظمت والی رات میں اللہ کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہو، اور ایک دعا سکھاتا ہوں، اس کا بار بار ورد کرو۔ میں نے انہیں یہی دعا سکھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا تھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلتے بنے، یعنی یہ دعا کہتے رہے اور وہاں سے چلے گئے۔ بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ کسی پروگرام میں ایک دیندار اور بارش نوجوان مجھ سے ملا اور اس نے مجھ سے کہا، شیخ مجھے آپ شاید پہچانیں گے نہیں، لیکن میں وہی نوجوان ہوں جسے آپ نے رمضان کی طاق راتوں میں سے ایک رات میں یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ میں اس دعا کا ورد کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مجھے ہدایت دی، میرے اندر سدھار لایا، اور میں اب نیکی کے راستے پر گامزن ہوں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس دعا کا ان راتوں میں خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین، ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب، عرش عظیم کے مالک، ساری کائنات کے پروردگار، اے اللہ تو ہم سب کا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہم تیرے بندہ ہیں۔ ہم تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تو رحیم اور غفور ہے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں انہیں قبول فرما لے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے دلوں میں الفت بھر دے۔ بار الہ، ہم تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اپنے دین اور اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، تو ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمارے سامنے سے حفاظت فرما، ہمارے پیچھے سے حفاظت فرما، ہمارے دائیں سے حفاظت فرما، ہمارے بائیں سے حفاظت فرما، ہمارے اوپر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتے ہیں،
پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں، قبول کیے جانے والے عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عاجزی، کاہلی، بے ہمتی، بخیلی اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ الہ العالمین، دنیا کے جس کونے میں بھی مسلمان کسی طرح پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ان پر رحم فرما۔ جو بھائی یا بہن کسی طرح سے بیماری کے شکار ہیں، تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو۔ الہ العالمین، جن بھائیوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ جو بھائی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک اور صالح جوڑے کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور جو بحیات ہیں انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ابھی آپ سن رہے تھے پیغام دین اور دنیا۔ یا رحمان